بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اویر ورلڈ کے معزز ناظرین، تاریخ میں گزرے ہوئے ہر عظیم حکمران کی کامیابی کے پیچھے کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جو اس حکمران کی آنکھیں اور کان بن جاتے تھے، جن کے ذریعے سے بادشاہ اپنی مملکت میں ہونے والے ہر واقعے پر نظر رکھا کرتے تھے اور حالات کا اندازہ لگاتے تھے۔ یعنی جو کام آج کل پاکستان میں انٹیلیجنس بیورو نامی ادارہ کرتا ہے، ماضی میں وہی کام حکمران کے خفیہ ذاتی جاسوس کیا کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے انٹیلیجنس چیف علی بن سفیان کا ذکر تو آپ نے مشہور کتاب داستان ایمان فروشوں کی میں پڑھا ہوگا، مگر آج ہم آپ کو خلافت عثمانیہ کے آخری با اثر سلطان عبدالحمید ثانی کے ایک ایسے گمنام جاسوس کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کے کارنامے ابھی تاریخ کی کتابوں سے پوشیدہ ہے۔ یہ اس شخص کی داستان ہے جس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خلافت عثمانیہ کے خلاف ہونے والی بے شمار سازشوں کو ناکام بنایا تھا۔ یہ اس شخص کی داستان ہے جس نے سلطان عبدالحمید ثانی اور خلافت عثمانیہ کے لیے ایسے کارنامے انجام دیے جو بظاہر ناممکن نظر آتے ہیں۔ ناظرین، ترکش ریڈیو این ٹی وی یعنی TRT کی جانب سے ترکیہ کی تاریخ پر جتنے بھی ٹی وی ڈرامے آج تک بنے ہیں، ان میں پایا تخت عبدالحمید کو بے مثال کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ یہ ڈرامہ خلافت عثمانیہ کے آخری طاقتور حکمران سلطان عبدالحمید ثانی کی زندگی اور حکومت کے سچے واقعات پر مشتمل ہے۔ اسی ڈرامے میں ایک کردار مراد آفندی کا ہے جسے سلطان عبدالحمید ثانی کا ذاتی جاسوس دکھایا گیا ہے۔ ڈرامہ سیریل کی کہانی کے مطابق مراد آفندی سلطان عبدالحمید ثانی کا ایک مشیر خاص تھا جس کا کام خلافت کے دشمنوں پر نظر رکھنا تھا۔ مراد آفندی دارالحکومت میں موجود دوسرے ملکوں کے سفیروں پر بھی نظر رکھتا تھا اور سلطان کے خلاف ان کی سازشوں سے سلطان کو آگاہ کرتا رہتا تھا۔ سلطان عبدالحمید ثانی اس پر بہت بھروسہ کرتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ مراد آفندی کے دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی جو اسے جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ وہ مراد آفندی سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ ان میں سے ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ مراد آفندی کا قتل اس کے ہاتھ سے ہو۔ کہانی آگے بڑھتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مراد آفندی کی منگیتر کو ایک نامعلوم شخص قتل کر دیتا ہے۔ اس قتل کے بعد مراد آفندی نے شک کی بنیاد پر برطانوی سفارت خانے کے ایک اہلکار کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن یہ بات چپ نہ سکی اور مراد آفندی کے دشمن جو کب سے موقع کی تلاش میں تھے انہیں ایک چانس مل گیا۔ سفارتی اہلکار کے قتل کے بعد سلطنت برطانیہ نے دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر سلطان عبدالحمید ثانی پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ مراد آفندی کو گرفتار کر کے پھانسی کی سزا دی جائے۔ سلطان نے کچھ دیر تو اس دباؤ کا مقابلہ کیا، مگر جب بات حد سے آگے بڑھ گئی تو بالآخر سلطان عبدالحمید ثانی نے مراد آفندی کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ چند دن بعد مراد آفندی کو گرفتار کر کے سرعام سولی پر چڑھا لیا گیا۔ بظاہر مراد آفندی کی کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن ڈرامہ سیریل کی کہانی میں ایک نیا رخ اس وقت آتا ہے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ سرعام پھانسی دیے جانے کے باوجود مراد آفندی ابھی زندہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پھانسی دیے جانے سے قبل جو کھانا مراد آفندی کو کھلایا گیا تھا اس میں ایک ایسی دوا شامل کر دی گئی تھی جس سے وقتی طور پر مراد آفندی کی سانسیں رک گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تختہ دار پر ڈاکٹر نے بھی اس کی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ دراصل دوا کے زیر اثر مراد آفندی کی سانسیں اس قدر آہستہ ہو چکی تھی کہ وہ مردہ دکھائی دینے لگا تھا۔ سب سے زیادہ سنسنی خیز بات یہ ہے کہ خود مراد آفندی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اسے پھانسی کی سزا سے کیسے بچایا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ تختہ دار پر لٹک کر جب وہ بے ہوش ہو گیا تو اسے نیچے پھینک دیا گیا۔ نیچے ایک خفیہ طریقے سے اس کو ایک تہخانے میں منتقل کر دیا گیا اور جب وہ مراد آفندی کو ہوش آیا تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ اس کے روبرو کوئی اور نہیں بلکہ خود سلطان عبدالحمید ثانی جلوہ گر ہے۔ اس موقع پر سلطان عبدالحمید ثانی نے مراد آفندی سے مخاطب ہو کر کہا کہ جو لاش تابوت کے اندر رکھی ہو اسے ہم مردہ کہتے ہیں، مگر جو لاش ابھی تختہ غسل پر رکھی ہو اسے ہم میت کہتے ہیں۔ اسی لیے آج سے تمہارا نام مراد آفندی کے بجائے میت آفندی ہوگا۔ اس کے بعد سلطان عبدالحمید ثانی نے مراد آفندی کو نئی ذمہ داریاں دی
اور اسے وزارت خارجہ کا نگران بنا دیا۔ اب مراد افندی کا کام یہ تھا کہ وہ دوسرے ملکوں کے سفارت خانوں اور وہاں ہونے والی سازشوں پر انتہائی گہری نظر رکھتا تھا اور ہر ممکنہ سازش کے بارے میں سلطان عبدالحمید کو آگاہ کرتا رہتا تھا۔ اس کام میں مراد افندی کا ساتھ دینے کے لیے سلطان کا ایک اور جاننثار فہیم پاشا بھی موجود تھا اور یہ دونوں مل کر بیرونی دنیا کے سازشی لوگوں کے خلاف کام کرتے رہتے تھے۔ اس وقت یورپ کی نظر میں مراد کا قصہ تمام ہو چکا تھا، اس لیے وہ مراد افندی کی طرف سے بالکل بے فکر تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی سازش کو ناکام بنانے والا شخص یہی مراد افندی تھا، اور یہی نہیں، وہ صلیبی اور یہودی ایجنٹ جن کے قتل کا آج تک کوئی سراغ نہیں مل سکا، ان کے پیچھے بھی مراد افندی کا ہی ہاتھ تھا۔ یورپ کے تعاون سے ینگ ٹرکس کے نام سے جو باغی تنظیم وجود میں آئی اور جو دیگر سازشیں سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہوتی تھی، ان کے سامنے بند باندھنے والا شخص بھی کوئی اور نہیں بلکہ یہی میت افندی تھا۔ مراد افندی کا ایک اور کارنامہ جو آج تک تاریخ کی نظر سے پوشیدہ ہے وہ یہ تھا کہ اس نے آج سے 100 سال پہلے منشیات کے کاروبار کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ میں افیون کا کاروبار اپنے عروج پر تھا اور یورپ سے سمندری راستے کے ذریعے یہ افیون استنبول اسمگل کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ یورپ سے غیر قانونی اسلحے درآمد بھی کی جاتی تھی جو خلافت عثمانیہ کے مخالفین کو دیا جاتا تھا۔ مراد افندی نے اس اسمگلنگ نیٹ ورک کا سراغ لگا کر اس کا قلع کما کر دیا اور یوں اس نے بے شمار انسانی جانوں کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈرامہ میں اتنے کارنامے انجام دینے والا مراد افندی حقیقی زندگی میں کون تھا؟ کیا واقعی وہ ایک حقیقی کردار تھا یا یہ سب محض ایک افسانہ ہے؟ اس سوال کی کھوج میں ہم نے تاریخ کی کتابوں کو کنگالا تو مراد افندی کا ذکر بالکل ناپید تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جاسوسوں کی زندگی انتہائی خفیہ رکھی جاتی ہے اور عام طور پر کتابوں میں ان کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ یہ تو 100 سال پہلے کی داستان ہے، آج کی حقیقی زندگی میں بھی جاسوسوں کے نام اور ان کے کارنامے خفیہ رکھے جاتے ہیں۔ مگر ہماری اس کوچ کے دوران ہمیں ایک مراد افندی کا سراغ ملا جو 19ویں صدی کے آخر میں ہالینڈ، ناروے اور سویڈن سمیت یورپی ملکوں میں سلطنت عثمانیہ کے سفیر رہے تھے۔ اب کیا یہ وہی مراد افندی ہے جس کا ذکر پایا تحت عبدالحمید میں کیا گیا ہے یا یہ دونوں الگ کردار ہے؟ اس بارے میں تاریخ کے صفحات خاموش ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہے۔